مفکر ملت مولانا پیر محمد اجمل رضا قادری کیا پیارے انداز دے نال بیان فرما رہے سن۔ اپنی طرفوں عزیزم صاحبزادہ محمد رؤف رضوی سلامہ و آپ دی طرفوں محمد غوث رضا، محمد احمد رضا اور جملہ خدام جماعت رضا مصطفیٰ پاکستان کی طرف میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا۔ بالخصوص سادات کرام، علماء کرام، احباب اہل سنت بڑی محبت دے نال تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سب دا آنا قبول فرمائے۔ اور اے بھی ابا جی فرماندے سن، ہاتھ کار وال دل مدینے والی سرکار وال۔ تسی لباں تے درود و سلام پڑھتے رہو۔ اے ہی کڑیاں سن جدوں آپ دا وصال ہویا سی، اور کنا دی ماشاءاللہ سماعت دا جڑا سلسلہ وے او عالمی مبلغ اسلام مفتی محمد عباس رضوی صاحب آپ تشریف لے آ رہے نے۔ ماشاءاللہ آپ دا بیان اور پھر صلاۃ و سلام، دعائے خیر، درود و سلام پڑھو حضرت قبلہ مفتی صاحب دا بیان۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ، کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غافل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و بارک وسلم و صلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی و علی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف، توصیف اور نعت ہے مبارکہ کے بعد، جیسا کہ آپ سب دوست احباب جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام ایک تو محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور دوسرا ایک ولی کامل کا عرس پاک ہے۔ آپ نے بیانات سنے اور سنتے ہی رہتے ہیں۔ میری اتنی حیثیت تو نہیں ہے کہ میں کچھ خاص کر حضرت صاحب کے بارے میں بیان کر سکوں۔ ان کی جو ذات ہے، ہمہ جہت شخصیت ہے، انہوں نے جو فیوز و برکات امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ کے لیے تقسیم فرمائے، ان میں سے حاصل کرنے والوں میں سے ہم جیسے گناہ گار بھی ہیں، اور یہ انہی کا نام ہے، یہ انہی کا فیض ہے، یہ انہی کا کرم ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہاں سے کہاں تک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ حضرات صاحبزادگان تشریف فرما ہیں۔ عام طور پہ میرا یہی حضرت سے گزارش ہوتی ہے کہ ہم تو خادم ہیں، علماء اکرام مہمانان گرامی جو ہیں وہ بیان کریں، ہم تو حضرت کی باتیں سننے والے ہیں۔ آج جو دور آ گیا ہے بدقسمتی سے
میڈیا کا دور، اور پھر ہر آدمی جو ہے وہ انٹرنیٹی مفتی اور انٹرنیٹی مولوی اتنے پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک دور تھا کہ منبر پہ کسی عالم کو بٹھایا جاتا تھا، ہر ارے گارہ نہیں بیٹھتا تھا۔ اب جس کے بھی جیب میں موبائل ہے وہ نکالتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ ڈال کے لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈال دیتا ہے۔ اور ہماری بھی عادت ہے کہ ہم ہر ارے گہرے کی سننے والے بن گئے ہیں۔ تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے اپنے مذہب، اپنے مسلک، اپنے عقیدے کے بارے میں سختی برتی، آج وہ بھی عیب بن گیا ہے، اور کسی کو مسلک کی بات کرنا یہ بھی عیب بن گیا، اور کسی ولی کی کرامت بیان کرے تو لوگ مذاق بنا لیتے، بالکل جیسے کفار انبیاء کے سامنے آ کے ڈٹ کے کھڑے ہو کے کہتے تھے اچھا ہم پہ آسمان جو ہے وہ آسمان توڑ لاؤ، ہمیں ہمارے مردوں کو تم کہتے ہو نا مردے زندہ ہوں گے، ہڈیاں اٹھا لاتے تھے قبروں سے، ہڈیاں اٹھا لاتے قبرست، قالوا اذا كنا عظاما نخرا، کیا یہ ہڈیاں تم کہتے ہو زندہ ہوں گی؟ کرو نا میرے سامنے ذرا زندہ۔ انبیاء سے جیسے آج نہیں کہتے لاؤ نا گاؤس کو میری ٹانگ توڑ لے، لاؤ نا ولیوں کو یہ ابھی بات ایسے کر دے، بے عین ہی یہ انہی کا سبق ہے۔ کوئی آ کے کہتا تھا قالوا لن نؤمن حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب، نبی تم کہتے ہو کہ میں یہ کر دیتا ہوں وہ کر دیتا ہوں، لاؤ میرے سامنے یہاں سے چشمے جاری کرو، کھجوروں انگوروں کے باغ لگاؤ، یہاں سونے کے پہاڑ بنا دو۔ تو بین ہی وہ کفار والا طریقہ جو ہے وہ آج، چونکہ ان کو پتہ ہے اب علماء تو اٹھ گئے، بزرگ تو چلے گئے، اب ہم جیسے پیچھے ہیں کیا کریں گے، تو وہ بین ہی وہی کفار والی باتیں آج ہمارے سامنے کر رہے ہیں، ویسے ہی جیسے کفار انبیاء کرام کے سامنے ڈٹ جاتے تھے اور جو شرائط رکھتے تھے۔ اللہ کا ایک طریقہ ہے، اللہ ایک وقت پہ اس کو ظاہر کرتا ہے، لیکن وہ کہتے نہیں ابھی ہاتھوں پہ تلی پہ سرسوں جماؤ۔ تو یہی آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس لیے آج کل بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اپنے علماء کو سننا، اپنے علماء کے ساتھ بیٹھنا۔ اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں نہیں جی قرآن کوئی بھی پڑھے تو اس کو سننا چاہیے، حدیث کی بات کوئی بھی کرے تو اس کو مان لینا چاہیے۔ بھائی یہ طریقہ نہیں ہے ایسا۔ اگر قرآن کریم کو ہر ایک جیسا آج کل کہتے ہیں ترجمہ ہو گیا جی خود پڑھو مولویوں سے بچو، اگر ایسا ہی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ دیکھو لوگوں 4 آدمیوں سے قرآن پڑھنا ہے۔ بھئی جب سب صحابہ پڑھنے پڑھانے والے ہیں تو یہ اس کو بند کرنا کہ 4 صحابہ سے صرف قرآن پڑھنا ہے، کیوں؟ بخاری کی حدیث ہے کہ 4 صحابہ سے، ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے قرآن نازل ہوا ہے نا اگر ویسے ہی پڑھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے پڑھنا ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن پڑھنے کا مزہ بھی آئے، ذائقہ بھی آئے، فائدہ بھی حاصل ہو، تو پھر عبداللہ حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مولا سالم سے پڑھنا ہے یا حذیفہ سے پڑھنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیوں فرمایا بھئی صرف 4 سے پڑھنا ہے؟ اگر ہر شخص اپنے طور پہ پڑھ سکتا، جیسے آج لوگ درس دے رہے ہیں کہ ائمہ کی کیا ضرورت ہے، اولیاء کی کیا ضرورت ہے، خود پڑھو، خود ترجمہ نہیں آتا۔ یہ مسلم شریف کا مقدمہ ہے، اس میں حضرت محمد بن سیرین کا ذکر ہے، لیکن اس روایت کو امام احمد، عبداللہ بن احمد نے نقل کیا ہے، خلال نے نقل کیا ہے، آجری نے نقل، بے شمار محدثین نے نقل کیا کہ حضرت محمد بن سیرین یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، حدیث پڑھا رہے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں، اللہ کا مجھ پہ بڑا کرم ہے، میں قرآن بہت اچھا پڑھتا ہوں۔ فرمایا میں نہیں سنوں گا حضرت، ایک آدھی بھی نہیں سنوں گا۔ وہ بیٹھ گیا کہ میں بیٹھ کے سناتا ہوں، فرمایا تم اٹھتے ہو یا میں اٹھ کے چلا جاؤں؟ تو اٹھ کے چلا تو شاگردوں نے کہا حضور بہت اچھا قاری ہے، قرآن پڑھتا ہے، ایسے لذت آتی ہے۔ فرمایا میں نے سنا ہے، یہ سنی نہیں ہے۔ یہ محمد بن سیرین کہہ رہے ہیں، سیرین کہہ رہے ہیں، امام احمد رضا نہیں کہہ رہے، مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب نہیں کہہ رہے، یہ تابعی کہہ رہے ہیں جنہوں نے صحابہ سے سنا تھا کہ غیر سنی، اور یہ بھی یہ مسلم شریف کے مقدمے میں ہے۔
ہم ہر ایک سے حدیث لے لیتے، کوئی بھی کہتا جی اللہ کے رسول نے یہ کہا لے لیتے، کوئی بھی کہتا ہم اس کو قبول کر لیتے۔ جب سے سنا ہے نا کہ کچھ بد عقیدہ پیدا ہو گئے ہیں، یہ تابعین کا دور ہے، اب ہم ایسے ہی ہر کسی سے حدیث نہیں لیتے، ہم پہلے پتہ کرتے ہیں تیرا عقیدہ کیا ہے۔ اگر سنی ہے تو ہم حدیث لیتے ہیں، اگر سنی نہیں تو ہم حدیث نہیں لیتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما گئے تھے کہ لوگوں بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے جن کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہوگا، جو قرآن بڑا پڑھیں گے، یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم یخرجون من الدین کما یخرج السہم من الرمیہ کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن بڑا پڑھیں گے لیکن قرآن گلوں سے نیچے نہیں جائے گا۔ اگر قرآن گلے سے نیچے جائے تو جو آج ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو بم دھماکے ہو رہے ہیں، جو لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جس کے سینے میں قرآن ہو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ ارے وہ تو جانوروں پر بھی پیار کرتا ہے، جس کے سینے میں قرآن ہو، ہاں جس کی زبان پہ قرآن ہو اور گلے سے نیچے نہ جائے، وہی تو میلاد کے جلسوں میں بم چلائے گا نا، وہی تو مسجدوں میں آ کے بم چلائے گا نا، وہی تو مزاروں میں آ کے بم چلائے گا۔ جس کے دل میں قرآن اتر جائے، اور ابھی حضرت جو ہے وہ یعنی ہمیں بتا رہے تھے، انہوں نے سورہ بتائی، ہمیں اس کا طریقہ بتایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ تمہارا مشکل میں پڑھنا، مشقت میں پڑھنا میرے محبوب کو تکلیف دیتا ہے۔ اب بتائیے ذرا، ایک آدمی، ایک مومن تکلیف میں ہو اور اس کی بیٹی، اس کا بھائی، اس کا باپ چیخ مارے تو کیا آقا کو محسوس نہیں ہوگا؟ کانٹا چبھے، علماء کہتے ہیں کانٹا چبھے امتی کو تو نبی کریم کو محسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اتنے بندے مریں، مسلمان مومن مریں اور اللہ رسول کا ذکر کرتے ہوئے شہید ہوں تو محبوب پہ کیا بیتتی ہوگی؟ تم نے ایک عام آدمی کو تکلیف نہیں دی، تم نے براہ راست مصطفیٰ کو تکلیف دی ہے۔ مصطفیٰ اپنے امتی کی تکلیف پہ روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو یار ایک ہی رات میں اگر انہی کا ذکر کرتے ہوئے اگر 60-70 بندے اس دنیا سے جائیں، جب ان کی بچیوں کی، بچوں کی، والدین کی، ان کے بہن بھائیوں کی چیخیں نکلیں گی، وہ تو کامیاب ہو گیا، جو شہید ہوا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اب جو پیچھے جو چیخ رہے ہیں، کیا محبوب کریم کو ان کا احساس نہیں ہو رہا؟ مدینے میں کیا ان کو پریشانی نہیں ہو رہی کہ میری امت کے ساتھ کیا بیت گیا؟ اس لیے ایک تو اب چونکہ وقت ایسا ہے، ابھی بھی وقت تھوڑا ہے، میں کچھ زیادہ تفصیل میں بھی نہیں جا سکتا، لیکن لوگ کہتے ہیں نا، حضرت اشارہ کر رہے تھے کہ مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب سخت بڑے تھے، بھئی کیسے نہ ہوں، لیکن ایک انہوں نے بھی بیان کیا نا، چونکہ یہ قرآن نے مومنوں کی صفتیں بیان کی ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم۔ آپ کی نرمی، آپ کی محبت پوچھنی ہو تو ہم جیسوں سے پوچھئے، لیکن تم نے یہی دیکھا کہ جہاں بد عقیدہ کا نام آیا تو آپ سختی برتے ہیں، تو وہاں تو قرآن نے کہا ہے، وہاں آپ میں فاروقی حمیت تھی کہ بات پہ صرف فاروق اعظم کہتے نہیں تھے یا رسول اللہ میں اس کا سر نہ اتار دو، یا رسول اللہ میں اس کا سر اتارے نہیں ہیں، فاروق اعظم نے اتارے نہیں ہیں، تو کیا کوئی کہے گا یہ سختی ہے؟ یہ سختی نہیں، یہ ایمان ہے۔ جس کو تم سختی کہتے ہو یہ ایمان ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو اب ریشم کی طرح نرم، بزم حق و باطل میں فولاد ہے مومن۔ یہ مومن کی شان ہے، قہاری و جباری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، اور جن میں یہ چاروں چیزیں نہیں ہیں وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ ہاں، اپنوں کے لیے نرم، اپنوں کے لیے شیر و شکر، شہد سے زیادہ میٹھے، لیکن دشمنان مصطفیٰ کے ساتھ فولاد۔ اور یہی ہم نے قبلہ حاجی صاحب کو دیکھا، پھر رب کریم نے اس کا صلہ بھی عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ آج بھی دیکھ لیں، زندگی بھی جنہوں نے دیکھا تھا
سبحان اللہ. زندگی میں بھی میں حاضر ہوا پیر مراتب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس. وہ بھی بیمار تھے ان دنوں میں, تو میں ان کی بات, میرے استاد محترم ہیں, تو میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا, ان سے ملا تو مجھے فرمانے لگے کہ یار سنا ہے کہ حاجی صاحب کی پیشانی پہ لفظ محمد ظاہر ہوا ہے. مجھے فرمانے لگے میں تو یار بیمار ہوں, جا نہیں پا رہا ہے ان دنوں میں, کیا تم نے دیکھا ہے مولانا عباس, محمد عباس تم نے دیکھا؟ میں نے کہا حضور میں نے دیکھا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے یہ ہے میرے رب کی عطا. فرمانے لگے یہ ہے میرے رب کی عطا, آخر میں جو دے گا وہ تو دے گا, لیکن اس دنیا میں بھی بتا دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. جنہوں نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کی ہے, مصطفیٰ کریم نے اس دنیا میں بھی بتا دیا. اور آج بھی الحمدللہ جو جانتے ہیں, آج بھی ان کے جلوے کر رہے ہیں, جلوے دیکھ رہے ہیں. سبحان, جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. سبحان اللہ. درود و سلام پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا السلام علیکم. حضرت نے اشارہ فرمایا, حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب وصال ہوا, حاضری ہوئی تو مولانا محمد رؤف اللہ جل مجد الکریم ان کا سایہ تا دیر سلامت رکھے صاحبزادہ صاحب نے مجھے فرمایا کہ آپ نے غسل دینا. تو ساری رات چونکہ جاگ رہے تھے, تھک گئے, تو جب غسل کا وقت آیا تو میں ایسے مسجد کے ساتھ اندر ہی ٹیک لگا کے سو گیا. اب جب مجھے جاگ آئی تو میں نے پوچھا تو کہنے لگے وہ تو غسل کے لیے لے گئے اور دروازہ بند ہو گیا. اب تو میں نے وہیں عرض کی کہ حضور یہ سعادت چھننی نہیں چاہیے. تو گیا تو واقعی دروازہ بند تھا. صاحبزادہ محمد داؤد صاحب مدظر اللہ العالی نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ طے ہوا ہے. اچھا, یہ غسل کا مجھے صاحبزادہ محمد داؤد صاحب نے کہا, اور جنازے کا صاحبزادہ محمد رؤف صاحب نے فرمایا. تو فرمانے لگے کہ اب یہ طے ہوا ہے کہ غسل صرف صاحبزادہ محمد رؤف اور حافظ زکریا صاحب دیں گے بس. تو میں نے کہا چلے ہمیں زیارت تو کرنے دے. مولانا بھی اس وقت اندر تھے, عبدالجلیل صاحب بھی, اور 4-5 آدمی ہم اکٹھے ہو گئے. تو حضرت بھی اندر تھے اس وقت شاید, ماشاءاللہ. تو بعد میں جب طے ہوا کہ بھئی ان سب کو نکال دو, تو بس اللہ نے یہ سعادت لینی تھی, تو ہم 3 آدمی اندر رہ گئے. صاحبزادہ محمد رؤف صاحب, حافظ محمد زکریا صاحب اور میں گنہگار. اب چونکہ یہ 12 بزرگ ہیں لیکن بچے تھے اور تجربہ بھی نہیں تھا. تجربہ تو خیر مجھے بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کینچی لائے, وہ قمیض کاٹنے کے لیے نا کینچی رکھی تھی. میں نے کہا کیا کرنے لگے ہو؟ قمیض کاٹ رہے. میں کہا کہ بلا صاحب کی قمیض کاٹ رہے. خدا کے بندو, یہ مرتے تھوڑی ہیں, یہ تو رب کریم نے ہماری نظروں سے اوجھل کیا نا. ابھی حضرت صاحب اشارہ فرما رہے تھے, الموت جسر, امام رازی نے نقل کیا, الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. یہ موت ایک جسر ہے, ایک پل ہے. یہ محبوب کو محبوب کے ملانے کے لیے بنایا گیا ہے. یہ ہماری نظر میں, ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں, لیکن یاد رکھیے موت کو سمجھے ہیں ناداں اختتام زندگی,
ہے یہ شام زندگی صبح و دوام زندگی. یہ نادان سمجھتے ہیں کہ موت آئی اور بندہ گیا. یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود تشہد الملائکہ لیس من عبد یصلی علیہ حتی بلغنی صوتہ حیث کان وقلنا وبعد وفاتک یا رسول اللہ وقد علمت قال بعد وفاتی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. فرمایا لوگوں جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھا کرو. یہ حاضری کا دن ہے, فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تم میں کوئی بھی درود نہیں پڑھتا چاہے دنیا کے کسی خطے پہ ہو مگر اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے. اب عقیدہ کیا تھا پہلے لوگوں کا کہ آدمی مر گیا تو گیا. صحابہ کا بھی پہلے یہی عقیدہ تھا چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور دوسرے ادیان سے آئے تھے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وفات کے بعد بھی ایسا ہوگا. وقد علمت, رمیم کہتے ہیں مٹی میں مل جانا. وقد علمت یا رسول اللہ آپ تو فوت ہو کے مٹی میں مل جائیں گے. تو بعد میں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو جڑ سے نکال کے پھینک دیا کہ نبی مٹی میں. فرمایا نہیں, زمین پر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اچھا یہ حرام حلال یہ تو ذی شعور کے لیے ہے, ذی عقول کے لیے ہے. ان کے لیے حلال حرام کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. زمین کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ غیر ذوی العقول آج کل یہ بھی مسئلہ ہے نا. لوگ کہتے ہیں غیر ذوی العقول کو تو حکم نہیں چلتا. یہ جو اللہ حضرت نے کہا کہ اللہ جل مجد الکریم نے شمالی ہواؤں کو بانجھ کر دیا کہ وہ رب کا حکم نہیں مانا. لوگ کہتے ہیں وہاں کا ہوائیں کب حکم مانتی نہ مانتی ہیں, ان کے اوپر کیسے حکم جاری ہوگا؟ بھائی میں کہوں تو نہیں ہوگا, تم کہو تو سنیں نہ سنیں. جب اللہ اور اللہ کا محبوب پکارے گا تو کائنات کی ہر چیز جانتی بھی ہے سنتی بھی ہے. کلو شیء یعرفنی انی رسول اللہ الا کفرت الجن والانس او مردت الجن والانس. کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے سرکش جنوں انسانوں کے, سوائے کافر جنوں انسانوں کے. آپ نہیں جانتے کہ مکے کے بت تو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں پر ابو جہل نہیں پہچان سکا. جانوروں نے تو میلاد کی دعوت دی ہے, ایک دوسرے کو بشارت دی ہے, پتھروں نے تو دی ہے پر ابو جہل نہیں پہچان سکا. تو یہ فرق کہاں ہوتا ہے؟ فرق یہاں ہوتا ہے. یہاں ایمان ہو تو ہر چیز نظر آتی ہے, یہاں ایمان نہ ہو تو نظر نہیں آتی. اس لیے ذرا وقت کا حضور خیال رکھنا. اب بات پھر اور طرف چلی جاتی ہے. بخاری شریف ہے, کتاب المغازی ہے. ایک آدمی بڑا, میں یہاں سے بات کرنے لگا ہوں کہ کیسے بدلتی ہیں چیزیں. چیز ایک ہی ہے, بدلتی کیسے ہے. ایک شخص کہتا ہے بھائی تم مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہو, میں بھی وہاں گیا, میں نے بھی دیکھا اسی کارتول سے وہاں کی سڑکیں بنتی ہیں, اسی سیمنٹ کے وہاں کی بلڈنگیں بنتی ہیں, انہی اینٹوں سے پتھروں سے وہاں کے مکانات بنے ہیں, یہی پتھروں سے وہاں پہاڑ ہیں. کیا تم مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہو؟ اس لیے کہ یہاں کچھ نہیں, یہاں دے رہا ہے تو سب اندھیرا نظر آتا ہے. آدمی بڑا ظالم تھا لیکن بہادر بڑا تھا. صحابہ میں جو تو بعد میں داخل ہوا, پہلے بڑا مسلمانوں کا دشمن تھا, جس کو دیکھتا قتل کرتا, گرفتار کرتا, ٹانگیں توڑتا اور باہیں کاٹ دیتا. ایک مرتبہ وہ آیا تو صحابہ کرام نے گرفتار کر لیا. بہت دور سے عرض کرتا ہوں, گرفتار کر کے آقا کی بارگاہ میں لے آئے. یا رسول اللہ یہ ہے ثمامہ بن اسال, یہ بڑی راہیں روکتا تھا, بڑا ظلم و ستم کرتا تھا. میرے کریم نے کہا اس کو اس مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دو. باندھ دیا گیا. میرے آقا تشریف ماں بکھے یا ثمامہ بن ثمامہ بن اسال, سنا اب کیا حال ہے؟ تو بڑی راہیں روکتا تھا, بڑا ظلم کرتا تھا, بڑا ستم کرتا تھا. یہ کیا تھا؟ وہ بندہ بڑا بہادر تھا. اس نے 3 باتیں کی آقا کریم کی بارگاہ میں. اس نے کہا تقتل ذا دم, قتل کرو, قتل ہونے کا حقدار ہوں کیونکہ میں نے بڑے قتل کیے ہیں. آپ کو کوئی بلیم نہیں دے گا, آپ کے اوپر کوئی کرے گا نہیں کیونکہ میں نے بڑے قتل کیے. قتل کا بدلہ قتل کر دو. اگر قتل نہیں کرنا, ان کنت ترید مال فسد ما شئت, اگر تم مال و دولت مانگو تو میرے
تیرا قبیلہ سونے چاندی سے تول کے مجھے لے جائے گا، مانگو کتنی مانگتے ہو۔ اور اگر یہ دونوں شرطیں قبول نہیں تو تیسری شرط ہے ان تنعم علی شاکرین، پھر مجھ پہ احسان کرو۔ لیکن میں یہ بتا دوں کہ اگر احسان کرو گے تو میں احسان ماننے والا ہوں۔ میرے آقا چلے گئے، دوسرے دن پھر یہی سوال، تیسرے دن پھر یہی سوال، قتل کر دو، نہیں تو مال و دولت مانگو، نہیں تو پھر احسان کرو۔ اب کہنے لگے، محبوب کریم نے کہا اس کی رسیاں کھول دو، اس کو جانے دو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ پھر راہیں روکے گا، بڑا ہی ظالم ہے۔ میں نے کہا نا چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے کہا سماما تیرا گھوڑا باہر مسجد نبی کے بندھا ہوا ہے، گھوڑا پکڑ، جہاں تیرا دل چاہتا ہے چلا جا۔ جا کے گھوڑا کھولا، بیٹھا، مدینے سے باہر نکلا، ایک باغ دیکھا، باغ میں چشمہ دیکھا، اترا، نہایا، کپڑے بدلے، سب کچھ ساتھ تھا، عمرہ کرنے آیا تھا، وہ کپڑے بدلے، بدل کے وہیں آیا، وہیں آ کے گھوڑا باندھا۔ وہ کل تک جو کوہ مالیہ بنا ہوا تھا نا، تکبر کا، غرور کا، کفر کا اور ظلم کا، آج لوگوں نے دیکھا وہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور نیچی ہیں، اور آہستہ آہستہ چلتا، ابھی میرے آقا وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ چلتا میرے آقا کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ میرے آقا نے نظر کرم اٹھائی، سماما میں نے کہا تھا چلا جا، واپس کیوں آ گیا؟ کہنے لگا اے اللہ کے حبیب، جانے کے قابل تو آپ نے چھوڑا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ جانے کے تو قابل آپ نے چھوڑا ہی نہیں۔ میں نے کہا مجھے قتل کر دو، آپ کہتے قتل، میں سمجھتا یہ کو منتقم المزاج آدمی ہے، یہ بدلے لینے والا بندہ ہے، یہ رحمت للعالمین نہیں ہو سکتا، یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا تھا مال مانگیے، آپ مانگتے مال، میں سمجھتا آپ کو وپاری آدمی ہے، آپ دولت کے پجاری آدمی ہیں، آپ نبی نہیں ہو سکتے۔ لیکن میں نے کہا تھا مجھ پہ احسان کیجئے، اگر احسان کریں گے تو میں احسان ماننے والا ہوں۔ اگر پنجابی چاکھیے تو انہیں آکھیا کہ میرے تے احسان کرو، میں احسان ماندا، میں اپنے پیو داواں، میں اپنے پیو داواں، میں نبھانا جاننا وا۔ آئے عرض کی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یا رسول اللہ تساں کیتا احسان، میں واپس آ کے ثابت کیتا کہ میں منن والا واں، میں اپنے پیو دا واں۔ سنیا آکھیا یا اللہ تو آکھے نا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لوگو مومنو میں نے تم پہ احسان کیا، اپنا محبوب دے دیا۔ سنیا آکھیا یا باری تعالیٰ تو احسان کیتا ہے تے اسی بھی اپنے پیو دے۔ دنیا کے جس خطے پہ جائیں گے تیرے محبوب کا ہی نام لیتے جائیں گے، تیرے ہی نعرے مارتے جائیں گے، تیرے محبوب کا ہی ذکر کرتے جائیں گے۔ اب آگے سنیے، اب سمامہ بن اسال نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کل تک ساری دنیا کے شہروں میں مجھے مدینہ بڑا برا لگتا تھا۔ میرے محبوب نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا کہ ساری دنیا کے شہروں سے مدینہ خوبصورت لگتا۔ بھئی کیا مدینہ بدلا؟ آج کل کی بجائے نئی عمارتیں بنی، نئی سڑکیں بنی، نئے کیا بنا؟ نئی وہی مدینہ تھا جو کل تھا، لیکن آج اتنا خوبصورت کیسے لگنے لگا؟ فرمایا مدینہ نہیں بدلا، تیرے دل کی حالت بدل گئی ہے۔ اگر یہاں ایمان آ جائے تو لوگ کہتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مٹی میری یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ، بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لامت گاں تاجدار مدینہ۔ اور شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، وہی ہیں حسن افتخار مدینہ۔ اگر یہاں ایمان آ جائے نا تو ہم وقت ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے۔ یا رسول اللہ ساری دنیا کے شہروں سے مدینہ برا لگتا تھا، اور یا رسول اللہ ساری دنیا کے ناموں سے آپ کا نام برا لگتا تھا۔ معاذ اللہ۔ پھر میرے محبوب نے اب سنا، عرض کرنے لگا آقا اللہ کی قسم، کائنات کی ساری دنیا کے اچھے اچھے نام ایک طرف اور نام محمد ایک طرف۔ بھئی نام بدلا آقا نے، کل بھی وہی تھا آج بھی وہی، آج کیسے اچھا لگنے لگا؟ اس لیے کہ یہاں ایمان آ گیا۔ جب یہاں ایمان آتا ہے نا تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو سوارے نام محمد صلی اللہ علیہ۔ اب تیسری بات، یا رسول اللہ کل تک ساری دنیا کی شکلوں سے معاذ اللہ استغفر اللہ آپ کا چہرہ مجھے
برا لگتا تھا۔ فرمایا اب سنا، عرض کی یا رسول اللہ ساری کائنات میں ایک ہی بدوحا کا چہرہ تھا۔ تو یہ کیوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہاں سے کہاں چلا گیا، یہ بدلتا کیسے ہے، یہ چیزیں بدلتی کیسے ہیں، یہاں بدلے یہاں ایمان آ جائے تو جو بھی نسبت ہو جائے جس کو بھی، چاہے کسی پھل کو ہو جائے، کسی کھانے کو ہو جائے، کسی پتھر کو ہو جائے، کسی جانور کو ہو گئے۔ دیکھا نہیں آپ نے رب کریم نے قرآن کریم میں کتنے لوگوں کا ذکر کیا، اور جو نسبت ہو گئی تو ان پہاڑوں کا ذکر، ان غاروں کا ذکر، ان جانوروں کا ذکر۔ ارے سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے بھائی؟ بقرہ۔ کیا بقرہ کا مطلب کیا ہے؟ گائے۔ ارے سورت سب سے بڑی رب کی، اور سورت کا نام گائے۔ ارے یہ کیا، رب کا قرآن اور اس کے چہرے پہ گائے کا نام۔ کہا یہ وہ گائے نہیں ہے جس کو روز تم کاٹتے ہو، یہ وہ گائے ہے جو میرے ولی کی طرف منسوب ہو گئی ہے۔ کیا اصحاب کہف کے کتے کا نام، کتے کا ذکر نہیں ہے؟ ارے کتوں کا ذکر، لوگ کہتے ہیں قرآن ہے تو غیر اللہ کا ذکر کیسے آ گیا؟ فرمایا یہاں تو کتوں کا بھی ذکر ہے، صرف یہ ہے کہ نسبت کسی اللہ کے بندے کی طرف ہو گئی۔ تو اس لیے غاروں کا ذکر ہے، اِنَّا أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا۔ غاروں کا ذکر، کہیں جانوروں کا ذکر، کہیں کتوں کا ذکر، کہیں ان راہوں کا ذکر، کہیں ان پہاڑوں کا ذکر، تو یہ منسوب ہو گئے آقا کی طرف۔ اب بات پھر ایسے ہی معذرت حضرت کے سامنے کہ کیا کرے، بات ہو رہی تھی کہ میں نے کہا کیا حاجی صاحب کی قمیض کاٹی جائے گی؟ تو جب قمیض اتاری تو بالکل ویسے ہی، سبحان اللہ۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں بیان ہوتی ہی نہیں ہیں۔ کئی بار مجھے حضرات عرض کر چکے کہ وہ کیا دیکھا، کیا پایا، کیا کیسے ذکر کروں، کیسے وہ چیزیں، میں نے کہا اور پھر میں نے کیا بھی، دونوں صاحبزادہ صاحب کو بھی، کہ یہاں میں حضرت سیدنا انس بن مالک، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، مسند امام احمد میں ہے، کہ اتنا علم کہاں سے آ گیا، رہتے اتنا علم کہاں سے آ گیا کہ سوائے حضرت علی کسی نے سلونی اما شے تم نہیں کہا، حالانکہ ابو بکر صدیق ہیں، فاروق اعظم ہیں، عالم ہے مولا علی سے، لیکن یہ نہیں کہا۔ تو پوچھا کسی نے اتنا علم کہاں سے؟ جب مصطفیٰ کریم کو دیا تھا نا غسل، تو آپ کی ان جگہوں پہ اور ان جگہوں کے کچھ پانی جو تھا وہ ٹھہر گیا تھا، میں نے پی لیا تھا۔ تو اس وقت سے یہ دریا جو ہیں یہ علم کے کھلے ہیں، جو جسم مصطفیٰ سے پانی لگا تھا وہ میں نے پی لیا تھا، تو یہ علم کے شہر کا دروازہ بن گئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ قبلہ صاحب کے جسم پہ جو پانی بچا تھا میں نے پی لیا تھا۔ تو یہ جو ہم اڑ رہے ہیں ہواؤں میں، یہ میرے پیر و مرشد کا کرم ہے، ان کی عطائیں ہیں۔ دعا کریں اللہ جل مجدہ کو ان کے درجات کو بے شمار بلندیاں عطا فرمائیں، اور جیسے وہ اس وقت لٹا رہے تھے اب بھی لٹا رہے، ہمیں وہ فیض لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا پہ میں اجازت چاہوں گا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام وما علیہ الا البلاغ۔